الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ باب وجوہ الاحرام وصفتہ، احرام کی اقسام اور صفت کا بیان۔ وجوہ یہ وجہن کی جمع ہے اور اس سے مراد احرام کی اقسام ہے، اور احرام کی قسمیں تین ہیں کہ صرف حج کا احرام باندھنا یا صرف عمرے کا احرام باندھنا یا حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھنا۔ وصفتی ہی اس سے مراد کیا ہے؟ محرم کی وہ کیفیت جو حالت احرام میں وہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس عنوان کے اندر ہم احرام کی قسمیں اور اس کا جو محرم کی کیفیت ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خرجنا ہم نکلے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلنا ہے، یہ ہفتے کے دن نماز ظہر کے بعد تھا۔ ابھی ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے، یعنی کہ ذی الحج ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اس کے شروع ہونے میں ابھی 5 دن موجود تھے، ذی القعدہ کے 5 دن ابھی بقایا تھے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے۔ خرجنا، سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں ہم نکلے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے سال۔ حجۃ الوداع کب ہوا؟ 10 ہجری میں ہوا، اور ہجرت کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی اور حج نہیں کیا تھا۔ اور حجۃ الوداع کی وجہ تسمیہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتلا دی تھی کہ اس میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو الوداع کہا تھا، اور مکہ کو آپ الوداع کر کر آئے تھے، کیونکہ اس کے 3 مہینے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ واقعہ کب کا بیان کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ حجۃ الوداع کے موقع کا۔ فمنا، بس ہم میں سے کچھ ایسے تھے، من احل بعمرۃ، جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا۔ احل معنی کیا ہے؟ احرام باندھا، تلبیہ کہنا، ٹھیک ہے، جس نے صرف احرام کا عمرے کا احرام باندھا۔ ومنا، اور ہم میں سے کچھ ایسے تھے، من احل بحج وعمرۃ، کہ جنہوں نے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا۔ ومنا من احل بحج، اور ہم میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف اور صرف حج کا احرام باندھا۔ وأحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کہا، احرام باندھا، بالحج، حج کا۔ فاما من احل بعمرۃ، پس وہ لوگ جنہوں نے ہم میں سے احرام باندھا تھا صرف عمرے کا، فحل عند قدومہ، تو وہ حلال ہو گیا بیت اللہ آنے کے بعد، یعنی ظاہر ہے جب بیت اللہ آیا اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کی، اس کے بعد اپنے سر کے بال یا تو منڈوا لیے یا کاٹوا دیے، تو اس کے بعد کیا ہے، اس نے احرام کھول لیا، وہ حلال ہو گیا۔ یعنی اب وہ جو احرام کی حالت میں پابندیاں تھی، سب کی سب پابندیاں اس سے ختم ہو گئی، کوئی پابندی اس کے اوپر باقی نہیں رہی۔ وَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ، اور رہا وہ شخص جس نے تلبیہ کہا تھا حج کا، او جمع بین الحج والعمرۃ، یا اس نے حج اور عمرے دونوں کو اکٹھا کر دیا تھا،
تلبیے کے اندر، فلم یحلوا تو وہ حلال نہیں ہوئے، حتی کان یوم النحر یہاں تک کہ جب تک قربانی کا دن ہوا، یعنی 10 ذی الحج جب تک نہیں آئی وہ احرام انہوں نے نہیں کھولا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ حج کی 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک حج مفرد، اس کو حج افراد بھی کہتے ہیں، حج مفرد یا حج افراد۔ دوسری ہے حج قران، ٹھیک ہے، قرآن نہیں، قران، قاف کے نیچے زیر ہے، قران۔ اور نمبر 3 ہے حج تمتع۔ تو یہ 3 حج کی بنیادی قسمیں ہیں۔ جو حج افراد ہے اس کے اندر صرف اس سفر کے اندر انسان حج بیت اللہ ہی کرتا ہے، اس نے تلبیہ کہا ہے صرف حج کا، اس کو حج افراد یا حج مفرد آپ کہہ لیں، اور ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج افراد کرنے والے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسری قسم ہے حج قران کی۔ حج قران کے اندر کیا ہے کہ آپ نے میقات کے اوپر، آپ نے جب احرام باندھا، اس احرام باندھتے وقت آپ نے تلبیہ کیا کہا؟ حج اور عمرے کا اکٹھا تلبیہ آپ نے کہہ دیا، حج اور عمرے کے اکٹھا تلبیہ آپ نے کہہ دیا، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ قران کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا، یعنی آپ عمرے اور حج کے درمیان میں احرام کھولتے نہیں ہیں، آپ جب بھی آئے ہیں بیت اللہ میں، اب آپ کا احرام اس وقت کھلے گا جب سب لوگ حاجی حج سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ احرام کھلے گا، ٹھیک ہے۔ حج قران اس کو کہتے ہیں اکٹھا، یعنی کہ ایک ہی احرام کے اندر آپ نے عمرہ بھی کیا اور ساتھ میں آپ نے حج بھی کرنا ہے۔ اور یہ قران کس شخص کے لیے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو بندہ اپنے ساتھ ہدی قربانی جانور لے کر آتا ہے۔ اور تیسری قسم میں حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ تمتع کا معنی کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ وہ شخص احرام باندھتا ہے میقات پر کھڑا ہو کر صرف عمرے کا، جو کہ آپ نے اس حدیث مبارکہ کا پہلا لفظ پڑھا، فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، ٹھیک ہے۔ وہ احرام باندھتا ہے صرف عمرے کا، اور عمرے کا احرام باندھتا ہے، بیت اللہ آتا ہے اور وہ طواف کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کر کے اپنے بال کو منڈواتا ہے یا حلق یا تقصیر کر لیتا ہے، حلق کرتا ہے یا تقصیر کرتا ہے، اب اس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے۔ اب جو احرام کی حالت میں اس کے اوپر پابندی تھی، وہ پابندیاں اب ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو بھی قائم کر سکتا ہے، کوئی ممانعت اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اب یہ شخص کیا ہے؟ درمیان میں اب اس کے پاس چاہے 4 دن ہے، 6 دن ہے، مہینہ ہے، جتنے بھی ایام ہے، اب اس کے اندر یہ بندہ کیا ہے؟ تمتع فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی وہ جو ممانعتیں تھی وہ ممانعتیں اس کے اوپر سے ختم ہو گئی، اور بیوی جو اس کے اوپر حرام تھی وہ حرام نہیں رہی، خوشبو بھی استعمال کر سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ جو پابندیاں آگے آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہ ساری چیزیں اب اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہو چکی ہیں۔ اب یہ شخص کیا کرتا ہے؟ جب 8 ذی الحج ہوگی اس وقت وہیں سے اپنے ہوٹل سے، اپنے جہاں پر اس کی ابھی رہائش ہے، جہاں پر اس نے رہائش اختیار کر رکھی ہے، وہیں سے وہ احرام باندھے گا اور احرام باندھ کر حج بیت اللہ کو ادا کر دے گا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ یعنی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتلا دی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ حج افراد، جس میں صرف آپ حج کرتے ہیں، یعنی کہ آپ آئیں گے بیت اللہ، طواف وغیرہ کریں گے، صفا مروہ کے درمیان میں سعی وغیرہ کریں گے، احرام کو نہیں کھولیں گے، اس میں یہ بھی چلتا ہے۔ دوسرا آپ کیا ہے؟ عمرہ کر رہے ہیں، قران، ٹھیک ہے، حج قران، اس کے اندر ایک ہی احرام ہے، آپ نے عمرہ کیا، عمرے کے سارے ارکان مکمل کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا، آپ کے اوپر کسی قسم کی پابندی ابھی نہیں اٹھی، آپ پابندیوں کے اندر ہی ہے،
اسی احرام کے ساتھ آپ جو ہے وہ حج کریں گے، اس کو کہتے ہیں حج قران، اور تیسری قسم پڑھی آپ نے حج تمتع۔ اب ان میں سے افضل کون سا ہے؟ حج قران افضل ہے یا حج تمتع افضل ہے یا حج افراد افضل ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے اندر اہل علم کا اختلاف موجود ہے کہ کون سا حج کرنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ تو کچھ لوگ وہ حج قران کو افضل قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کون سا حج کیا تھا؟ حج قران کیا تھا، لہٰذا اس لیے افضل جو ہے وہ حج قران ہے، نہ کہ حج تمتع۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل ہے، آپ کے عمل کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ افضل کیا ہے کہ بندہ اس حج کو اختیار کر لے۔ اب دوسری بات، کچھ لوگ علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حج تمتع یہ افضل ہے، حج تمتع افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو اعمال کے اندر نرمی دی ہے، آسانی دی ہے، اس کو بندہ اختیار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل انسان کا بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی کو قبول کرتا ہے۔ ان الدین یسر، دین آسانی ہے، ٹھیک ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ آسانی کو چاہتا ہے تم پر، اللہ تعالیٰ جو تنگی کو نہیں چاہتا۔ تو ظاہر ہے جب آپ احرام کے اندر رہیں گے تو آپ کے اوپر پابندی احرام کی حالت میں بڑھ جائے گی۔ اب وہ 10 دن بھی ہے، 20 دن بھی ہو سکتا ہے، مہینہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں آپ کتنے دن پہلے وہاں پر آئے اور آپ نے کیا نام ہے احرام حج اور عمرے کا اکٹھا باندھ لیا ہے، تو آپ ظاہر پابندیوں کے اندر موجود ہیں، اس طرح بندے کو کافی مشقت ہے، تکلیف ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، کیونکہ بندہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو وہ اٹھا رہا ہے، اور ان پابندیوں سے بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ حج تمتع افضل ہے اس شخص کے لیے جو قربانی ساتھ لے کر نہیں آیا۔ جو شخص قربانی کو ساتھ لے کر آیا ہے، قربانی کا جانور اس کے ساتھ موجود ہے، تو اس کے حق میں حج قران افضل ہے، کیونکہ وہ حج تمتع کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے حج تمتع کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے پاس کیا موجود ہے؟ قربانی کا جانور موجود ہے۔ اور دوسری بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کا ہی حتمی حکم دیا تھا۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ مکلف پر زیادہ آسان بھی ہے، اور جو چیز مکلف پر آسان ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمتع میں اعمال بھی زیادہ ہیں، کیونکہ تمتع میں آدمی عمرہ بھی مکمل ادا کرتا ہے اور حج بھی مکمل ادا کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے دونوں میں صفا اور مروہ کے طواف کا حکم دیا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو یہ شخص حج اور عمرہ دونوں میں کیا ہے؟ صفا مروہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے کچھ لوگ مطلب حج تمتع کو افضل قرار دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے قران کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اب قران کو افضل قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے اندر مشقت، تکلیف زیادہ ہے، اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حج قران ہی کیا تھا، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ حج جو ہے افضل ہو جائے گا، نہ کہ حج تمتع۔ اور آپ نے اسی حدیث میں ایک جملہ یہ پڑھا کہ وَأَحَلَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحج، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا، تلبیہ آپ علیہ السلام نے کہا کس چیز کا؟ صرف حج کا، صرف حج کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کہا۔ تو اب ان الفاظ سے
کچھ علماء نے وہ کہا کہ حج افراد افضل ہے، حج افراد کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب اس سوال کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مبارکہ کون سا تھا، آپ نے کون سا حج کیا؟ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ اس روایت کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا موجود ہے کہ وَأَحَلَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، ان سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج کون سا تھا؟ مفرد تھا۔ تو اس لیے بعض علماء نے افراد کے تمتع اور قران سے بھی افضل ہونے کے بارے میں اپنا قول نقل کیا ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قارن تھے، جبکہ میرے نزدیک حج تمتع زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ ایک فرشتے نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو کہا تھا کہ آپ کہیے عمرتن و حجن، یا عمرتن و حجن فی عمرتن، ان دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ عمرے کو حج کے اندر داخل کریں یا حج کو عمرے میں داخل کر لیں۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کی مخالفت کیسے کر سکتے تھے؟ تو آپ نے صرف حج کا احرام باندھا ہوا تھا، جب یہ آیا تو آپ نے کیا ہے ساتھ میں احرام عمرے کا بھی باندھ لیا۔ اچھا، پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں اس سے تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ مفرد ہی تھے، آپ نے جو ہے حج کا ہی صرف احرام باندھا تھا، عمرے کا نہیں باندھا تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے احرام کے بارے میں تو علم ہو اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احرام کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ آپ نے حج قران کا احرام باندھا ہے یا صرف افراد کا باندھا ہے؟ تو پھر کچھ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حج کا احرام باندھا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ تو یہاں پر جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، اس سے مراد احرام کی ابتدا ہے کہ ابتدا میں صرف آپ نے حج کا احرام باندھا، بعد میں آپ نے عمرے کا بھی احرام باندھ لیا تھا۔ تو یہ جب قول مانتے ہیں ہم تو اس کے اندر پھر اعتراض نہیں ہوتا، یہ بات بالکل درست ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ حج کی احرام کی جو اقسام ہے، احرام کی اقسام وہ کتنی ہے اور کیسے آپ نے احرام باندھا ہے؟ میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا تھا کہ صرف آپ عمرے کا احرام باندھیں یا صرف حج کا احرام باندھیں یا حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیں۔ جو لوگ صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں وہ مکہ پہنچنے کے بعد فوری طور پر وہ کیا کریں گے؟ فحل عند قدومہ، وہ فوری طور پر آ کر عمرہ کریں گے، عمرے کے ارکان ادا کر کے وہ اپنے آپ کو احرام سے حلال کر لیں گے، احرام کھول دیں گے، جو پابندیاں تھیں وہ پابندیاں اب ان کے لیے حلال ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ عمرے کا اور حج کا دونوں کا احرام باندھ کر آئے ہیں، حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ کر آئے ہیں، وہ لوگ طواف کے ارکان ادا کرنے کے بعد، یعنی عمرے والے جو ارکان ہیں وہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام کو نہیں کھولیں گے، بلکہ وہ احرام کب کھولیں گے؟ عید کے بعد، جب سب لوگ جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے، پھر اس کے بعد حلق تقصیر کے بعد وہ حلال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو صرف حج کا احرام باندھ کر آیا ہے وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو احرام کی ہی حالت کے اندر رکھے گا، وہ احرام اسی وقت کھولے گا جب سارے لوگ احرام کھولیں گے۔ جو حج قران ہے اس کے احرام باندھنے کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں سے آپ حج قران کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی میقات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام اکٹھا باندھے، یعنی وہ کہہ دے لبیک حجتن و عمرتن، تو ایسا کہنے سے وہ کیا بن جائے گا؟ قارن بن جائے گا۔ تو اس کے بعد عمرہ کر کے احرام کھولنے اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ احرام نہیں کھولے گا، کیوں؟ وہ قارن ہے، وہ کیا ہے؟ قارن ہے۔
تو اس لیے وہ اپنے احرام کو جاری رکھے گا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی میقات سے تو احرام عمرے کا باندھے، لیکن عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے ہی وہ اس پر حج کے احرام کو بھی داخل کر دے، جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا کہ جب انہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا لیکن ابھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا طواف شروع بھی نہیں کیا تھا، ان کے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرے کا احرام پر حج کے احرام داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس صورت کے اندر علماء کا اختلاف موجود ہے، کیا ایسا صرف ضرورت کے وقت ہی کیا جا سکتا ہے؟ یہ اختیاری ہے کہ جب چاہے بندہ اپنے یعنی احرام والی عمرے والی جو احرام ہے اس کے اندر حج والی نیت کو بھی شامل کر سکتا ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب تو یہ ہے کہ ایسا حالت اختیار میں بھی کرنا جائز ہے کہ بندے کو اختیار ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بندے نے حج کا احرام باندھا، پہلے عمرے کا احرام باندھا تھا، ٹھیک ہے، سب سے پہلی صورت تو یہ تھی نا حج اور عمرہ دونوں کا احرام تھا، پھر اس کے بعد عمرے کا احرام باندھا، اب یہ کہ اس نے حج کا احرام باندھا ہے، اب اس پر عمرے کا احرام داخل کرے، تو وہ اس نے کیا کیا، پہلے کہا لبیک حجتن، پھر اس کا ارادہ بدل گیا تو اس نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا، تو یوں کہہ دیا لبیک حجتن و عمرتن۔ تو اس احرام کے متعلق علماء کا اختلاف موجود ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ بات ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ کیا ہے احرام باندھا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حج کا احرام باندھا تھا، لیکن آپ کو فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ یہ کہیں کہ عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا، تو آپ نے حج کا احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر عمرے کا احرام بھی داخل کر دیا۔ اور ان کی علماء کی دوسری دلیل یہ ہے کہ عمرہ جو ہے حج کے مناسک میں سے ایک منسک ہے، تو جب حج کو عمرے پر داخل کرنا جائز ہے تو عمرے کو بھی حج پر داخل کرنا جائز ہو گیا، تو یعنی دونوں کے افعال ایک ہی ہو گئے۔ لیکن جو حنابلہ مذہب ہے اس کے اندر مشہور بات یہ ہے کہ قران کی احرام کی یہ جو تیسری صورت پڑی ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عمرے کو کہتے ہیں حج پر داخل کرنا یہ غیر معتبر ہوگا، آدمی کی حج والی نیت ہی باقی رہے گی۔ حج افراد اس کی تو احرام کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ صرف اور صرف کیا ہے احرام میقات پر جب بندہ باندھے گا وہ کیا کہے گا لبیک حجتن، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اپنے احرام کو وہ آگے جاری رکھے گا۔ اب ہے کہ قربانی کس کس پر واجب ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 196 کے اندر حج تمتع کرنے والے پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، کہ جو قربانی میسر ہو وہ قربانی کرے، اگر یہ قربانی نہ کر سکتا ہو تو پھر 3 دن کے روزے وہ حج کے دوران رکھے گا، اور 7 دن جب وہ اپنے گھر واپس آئے گا پھر وہ روزے رکھے گا۔ تو یعنی اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ متمتع شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قارن جو کر رہا ہے حج، ٹھیک ہے، کیا وہ بھی متمتع کی طرح ہی ہوگا، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جمہور علماء کی رائے ہے کہ اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور جو حج افراد کرنے والا ہے اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے، کیونکہ وہ لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے تمتع کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو اس لیے ان احادیث کے اندر جو چیز آپ نے پڑھی وہ کیا پڑھی کہ احرام کی اقسام، کہ کچھ وہ تھے جنہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا یعنی حج تمتع کیا، پھر کچھ حج اور عمرے کا باندھ کر آئے، اور کچھ صرف حج کا احرام باندھ کر آئے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری کیفیت آپ نے پڑھ لی، اور اس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑی وضاحت بھی کر دی۔ اب یہ چیز بھی ساتھ میں سمجھتے جائیے کہ اگر کوئی شخص وہ حج افراد کر رہا ہے تو وہ بھی سنت سے ثابت ہے، حج قران کر رہا ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے، حج تمتع کر رہا ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ کوئی بندہ حج قران کرنے والا حج تمتع کرنے والے کے عمل کو غلط نہیں کہے گا، حج قران کرنے والا حج تمتع کرنے والا حج قران کے عمل کو غلط نہیں کہے گا، اسی طرح حج افراد کے عمل کو غلط نہیں کہا جائے گا۔
یعنی تینوں ایک دوسرے کے عمل کو غلط قرار نہیں دیں گے، بلکہ تینوں کے تینوں کیا ہیں، جائز ہیں، تینوں کے تینوں کیا نام ہے، بندہ طریقہ کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ ایک ہی سفر کے اندر صرف حج بیت اللہ کر آ جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ حج اور عمرہ اکٹھا کرتا ہے ایک ہی احرام کے ساتھ، یعنی قران کی صورت، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ دونوں کے اندر کیا ہے، فرق کرتا ہے، یعنی تمتع والی کیفیت اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ تینوں طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ صرف احرام جو کھلتا ہے وہ عمرے کے بعد حج تمتع کی صورت میں کھلے گا، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں حج تمتع کے بعد احرام نہیں کھلتا، یعنی جب بندہ حج کی نیت سے ہو۔ جب عمرہ تو ہے ہی صرف عمرہ نا، پھر تو احرام آپ نے کھولنا ہی کھولنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔